اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے، فرمایا اگر تم نے میری خاطر جان تک داؤ پہ لگا دی ہے تو میں تو پہلے ہی بڑا مہربان ہوں۔ یعنی ایک شخص جو اللہ کے رستے میں اتنی جد و جہد کرے کہ جان تک بیچ دے، تو کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں۔ یہ آیت حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے۔ رستے میں کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان کہنے لگے اب تو مدینے جا کے رہوں گا، او جنت کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تو جاؤں گا، اب یہاں کیسے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان نے بڑے اطمینان سے، جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے اور کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے بھائی میری آنکھیں پڑھ لو، چہرہ دیکھ لو، اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو، مدینے تو میں جا کے رہوں گا۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ جانا تو مجھے ہے، میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں، یہ تو طے ہے کہ میں جاؤں گا، دو باتیں بتائے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا، چلاتا رہوں گا یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ دوسری بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے، ساری زندگی کی کمائی، اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی، بڑے تاجر تھے، زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے، بڑا کمایا۔ فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے، اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر غور کرنا، منافق، فاسق، کافر، منافق فاسق اللہ ماشاءاللہ، کافر کنفرم، یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی، ہرس ہوس لالچ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت صہیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جمع پونجی، تو اب وہ ان کو پیسے نظر آئے تو زبان اور آنکھیں للچا گئیں، کہنے لگے سارے دے دو گے؟ فرمایا سارے ہی۔ پھر دہرائی بات، واقعی سارے؟ تم تو بڑے تاجر ہو، بڑا مال کمایا ہے۔ فرمایا مجھے جانے دو، سارا ہی دوں گا۔ حضرت سیدنا صہیب ابن سنان سے انہوں نے کہا پھر ایڈریس بتا دیں کہاں دبایا ہے مال۔ فرمایا فلاں جگہ فلاں کونے میں نے گڑھا کھود کے مال دبایا، وہ تمہارا، مجھے مدینے جانے دو۔
قربان جائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے نا تو حضور کے مدینے پہنچ گئے، کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے پہنچ گئے، اور جب سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے نا تو بتانا کچھ بھی نہیں پڑا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں جیسے ہی کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے صہیب زندگی میں بڑے سودے کیے، بڑی تجارت تم نے کی اور بڑے نفع اٹھائے، پر جو سودا آج کر کے آئے ہو نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، بڑا ہی، یعنی کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے والے کا مدینہ خریدا، مدینے کا سفر خریدا۔ فرمائے اب جو تم نے تجارت کی ہے بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت صہیب پہنچے، حضور نے بیان کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا جو بندہ بھی اس کے رستے میں جان بیچے گا اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے، جو جان بیچ دے گا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، زندگی اتنی دیر تک ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی مقام پر بھی ہیں، آپ کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، دنیاوی کرتے ہیں، اگر اس کا تعلق صرف حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، شہرت سے، ناموری سے، تو آپ کا وقت بھی بیکار جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آپ کے اپنے لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، خاندان کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، علاقے کی خدمت کا دعویٰ کرے، دین و مذہب اور عقیدے اور نظریے کی خدمت کا دعویٰ کرنے کی بات کرے، جو شخص بھی اس رستے میں آتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کا متلاشی نہیں ہے تو وہ بڑی جلدی تھک جائے گا، بڑی جلدی اکتا جائے گا، اس کی اپنی طبیعت اسے کوفت دینے لگے گی، اس کا سفر عجیب پیچ و تاب میں گزرے گا، وہ الجھی اور بکھری ہوئی سوچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا۔ آپ کو بہرحال اپنی زندگی کو رضا الہی والی کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری آج جتنا بھی نظم ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کسی جگہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روٹین میں کچھ زندگی میں رسومات چل رہی تھیں تو ان میں شب برات بھی آ گئی تو ہم نے منانی تھی، روٹین میں کام چل رہے تھے تو بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم نے روزے رکھنے ہی تھے، روٹین میں سارا کچھ چل رہا تھا تو اسی روٹین میں ارادہ کیا چلو ایک مہینے کا عمرہ بھی کر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو محبت اور خلوص ہے، جو للہیت ہے، جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہ بڑی کم جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی، رضا الہی کا حصول نہیں آنے دیتی، وہ ہے فاسد نظریات۔ جن لوگوں کے نظریات فاسد ہوتے ہیں نا، غلط ہوتے ہیں، وہ کسی دینی جماعت میں آ جائیں، دینی ماحول میں آ جائیں، کسی تنظیمی ماحول میں آ جائیں، خانقاہی نظم میں آ جائیں، چونکہ نظریاتی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہوتے، وہ کہیں بھی آ جائیں خرابی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے زمین زرخیز چاہیے۔ استاد سبھی کو پڑھاتے ہیں اور ایک جیسا پڑھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کچھ بچوں نے 2.5 سال میں حفظ کیا اور کچھ نے 11 مہینوں میں کر لیا۔ بچے بھی وہی ہیں، مدرسہ بھی وہی ہے، استاد بھی وہی ہیں، لیکن اب بچے ذہین تھے، زمین اور طرح کی زرخیز تھی، جلدی کام ہو گیا۔ جب نظریہ جب تک نیک نہیں ہوتا، سوچ جب تک اعلیٰ نہیں ہوتی، جب تک آپ نیکی کے معاملے میں بھی یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پڑھی ہوئی نماز بھی نفع نہیں دیتی، فائدہ ہی نہیں دیتی کوئی چیز بھی۔ لوگوں کے نظریات میں بڑی گڑبڑ آ گئی۔ ایک تو لبرلزم کا نظریہ بڑا عروج پہ ہے، اور چھوڑو جی مولوی بھی تو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، چھوڑو جی ہم نے بڑے پیر دیکھے، او چھوڑو جی پیسے والے کی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک فکر ہے دنیا میں پروان چڑھ رہی،
میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مولوی سارے ولی ہیں، پیر سارے ٹھیک ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بھئی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ مولوی کی ذات سے وابستہ ہوں؟ مولوی جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اس بات سے تو وابستہ ہونا۔ آپ نہ جائیں مولانا کے قریب، نہ دست بوسی کریں، نہ آپ ان کی ذات سے منسلک ہو، بات سے ہی منسلک ہو جائیں۔ لیکن فاسد نظریات کا عروج سوسائٹی میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں چھوڑے جی پیسے آ جائیں تو سب ٹھیک ہے، چھوڑیں جی اقتدار مل جائے تو سب ٹھیک ہے، شہرت ہو جائے تو سب ٹھیک۔ یہ اتنا بڑا فاسد نظریہ ہے جو ایک وقت جاتا ہے انسان کے قریبی رشتوں کو بھی وہ تولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو باپ مالدار ہو، پھر اسی ماں کی قدر ہوتی ہے جس ماں کے پاس پیسہ ہو۔ یہ ایسا فاسد نظریہ ہے جو تیزی سے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یاد رکھنا حالات بڑے خراب ہیں اور دنیا میں بہرحال آزمائش ہے اور مسلمان بے عملی کا شکار ہیں، لیکن آپ پہلے شخص سے لے کر پیچھے تک دیکھیں، یہ بھرا ہوا مجمع بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یار جو صرف دولت چاہتے ہوں، صرف اقتدار چاہتے ہوں، صرف مال چاہتے ہوں۔ یہاں کتنے لوگ آئے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہ فوٹو آئے گی، نہ کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی نام بنے گا۔ مان لو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر ہے۔ تو ایک تو اس نظریے سے باہر آئیں، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے۔ اور دوسری بات پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اب بہت سارے لوگوں کو سیدنا امام حسن سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار بن رہے ہیں۔ رسول پاک کا شہزادہ جسے نبی پاک نے سید کہا ساتھ بٹھا کے، ان کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کس کی بات سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک امام حسن امام ہے، اور امام جو کہہ دے مقتدی کا کام ہے وہ کرے، جو کہہ دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نا جو پیر خانہ تھا، جو تھے نا سید آل رسول، آپ کے شیخ تھے، ان کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے نیک سالے بزرگ بھی آئے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نماز میں سوچنے لگے کہ میں یہاں نماز پڑھا کے جلدی سے جاؤں گا، دلی پہنچوں گا اور جا کے وہاں میں کچھ خریداری کروں گا۔ تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی ہوتی۔ تو سلام پھرا تو کہنے لگے امام صاحب نماز پڑھایا کرو، دلی کے بازاروں میں نہ پھرایا کرو۔ تو سید آل رسول جو فاضل بریلوی کے شیخ ہیں، وہ بازو تھام کے کہنے لگے حضرت یا پھر امام کو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پیچھے پیچھے جایا کرو۔ یا تو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پھر ادھر ادھر جاؤ۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم نے حسین ابن علی کو بھی امام مانا ہے اور حسن ابن علی کو بھی امام مانا۔ غلط نظریات اور غلط سوچوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور اس ناسبی سے بھی بچیں جو صحابہ کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ اپنے دل میں کجی رکھتا ہے۔ فاسد نظریات نہیں، اور بچنا ان لوگوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پچھلے سارے غلط تھے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا جو تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ دادا ہی ٹھیک نہیں تھے، پچھلے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی بزرگ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی، کسی محدث نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ فاسد نظریات، ان سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ خرابی آئے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا نظریاتی پختگی پر زور دیا ہے۔ اسلام ترتیب کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کو تبلیغ کرنے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کو وہ مان جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا،
یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا. لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں. فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائے تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائے پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا. یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا. تو میرے عزیز فاسد نظریات نہیں، یہ بھی نظریہ فاسد ہے. میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں. یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد. یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں. جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا. کریں بات آپ یہ. میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں، پر مجھے بڑا لاڈلا ہے. کریں بات آپ. جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے. اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا. نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے. تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی. اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے. نعت کہاں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی. خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی. میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا. ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے. بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات. کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے. یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو. تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے. وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو کلندر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سروی سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے. یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں. قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا. نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں. یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا. فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے. یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت. تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ. یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ. اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ. ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ بنیادی موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، پاک۔ بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے۔ حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا، یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں ہے۔ میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار۔ یہ ذاتیات کے بت ہیں، انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں، مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ یقین کریں، کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا، اب ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا، وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گا، پیر صاحب کھانس پڑے۔ مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں، تو میں جلسے سے نکلا، اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں، اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے نہیں۔ اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا، اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے۔ اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے، آپ کے ہتھے چڑھا تھا، موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے۔ اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا۔ اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا، جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو تو ہر ادا کی اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے نا، ہر کام کی۔ مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا، مہربانی کرنا، نہیں کیمرہ چلانے دوں گا۔ میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے۔ ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا، کہاں تک جائے گا؟ اب تو کوفت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں، اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا ان کو کم کریں، ان کو روکیں، کہیں ان پر بریک لگائیں۔ ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار، بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر، اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے، ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی۔ ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا گیا۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ۔ آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ۔ مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے، کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی؟ یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی. ایک نے بھی کہا, دو نے بھی کہا, 6 نے بھی کہا, 10 نے بھی کہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا یہ خط لے لو, خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو. ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں, سپہ سالار نہیں, ایک قبیلے کا بھی نہیں. اب مجھے بتائیے, ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے. یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا, اب ہم اس کو ماریں گے. بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے, وہ چھوڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے, تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا. تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں, یہ ہمارا شاگرد ہے, اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے. یہ ہوتا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے, معمولی حیثیت سے اگر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ مدینہ آ جائیں. تو اگر مفاد پرست ہوتے معاذ اللہ تو کہتے نہ بھائی اپنے سے نہیں ہوتا. پوری فوج کی کمان چلانے والا آدمی, اور جدھر وہ کمان چلا دے اور جو وہ کہہ دے لوگ امر کرے تو اللہ مدد کرے, فوراً اڑ جاتے. لیکن یہ صحابہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن فرمائے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں. کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا, میں کو سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا, میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا. میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا, معمولی, اور میں رہوں گا. میرے دوست مفاد پرستی, ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں, حق والا نظریہ, خواہشات نفس کو چھوڑیں. روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کے مخالفت کریں, تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں, ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں, اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے. ان کو ذرا کم کریں. آج مسئلہ ضروریات کا نہیں, خواہشات کا ہے. اور چوتھی بات جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں. حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر آپ کو کہ یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے, تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا, ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا, تو آپ کہیں مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے, تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے. اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں, دوپہر کو آئس کریم کھا لوں اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے, میری مرضی یہ ہے, تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق. ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں. اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق, خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے, او کرہ لکم, ہو سکتا ہے تمہیں برا ہی لگے, تمہیں کراہت آئے, لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم جانتے. حسب منشا. میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں, اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو سارا کام ہی ختم ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی. آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے, تربیت نہیں ہوگی. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں, اس میں اپنی مرضی کو شامل
حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے، کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے۔ تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے۔ نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا،